بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 138 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ خراٹے بھرنے لگے، پھر آپ نے بیدار ہو کر نماز پڑھی۔ کبھی حضرت ابن عباس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ پر لیٹے یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگی، پھر بیدار ہو کر آپ نے نماز پڑھی۔ پھر حضرت سفیان نے اس روایت کو دوبارہ تفصیل سے بیان کیا کہ ابن عباس نے فرمایا، میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر رات گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں بیدار ہوئے۔ جب کچھ رات گزر گئی تو آپ کھڑے ہوئے اور لٹکتے ہوئے مشکیزے سے ہلکا وضو فرمایا۔ عمر راوی اس وضو کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، میں نے بھی آپ ہی کی طرح وضو کیا، پھر میں آ کر آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ سفیان نے کبھی یسار کی بجائے شمال کا لفظ استعمال کیا۔ آپ نے مجھے پھیرا اور اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ پھر آپ نے جس قدر اللہ کی توفیق میسر آئی تہجد کی نماز ادا فرمائی، کروٹ کے بل لیٹ کر سو گئے حتیٰ کہ خراٹے بھرنے لگے۔ پھر مؤذن آیا، اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی، آپ اسی کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ سفیان کہتے ہیں، ہم نے اپنے استاد عمرو سے کہا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نیند کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نہیں بلکہ صرف آنکھوں پر ہوتا تھا۔ عمرو نے جواب دیا، میں نے عبید بن عمیر کو یہ کہتے سنا ہے کہ حضرات انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ پھر درج ذیل آیت کو بطور دلیل فرمایا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 138 صحیح بخاری حدیث نمبر 138 صحیح بخاری حدیث نمبر 138 صحیح بخاری حدیث نمبر 138